دوستوں، رمضان المبارک میں بے شک ہم نے بے شمار نیک اعمال کیے۔ یہ اعمال نیک جو ہم نے کیے، اب ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی بھی اسی ہی طرح خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے۔ اور رمضان المبارک نے ہمیں سکھا دیا کہ آئندہ زندگی بھی ہم اسی طریقے سے بسر کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کے جتنے عمل ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ نیت میں خلوص اور للہیت اگرچہ شامل ہے تو آپ یقین جانیے وہ آپ کے عمل اگر تھوڑے بھی ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں قبول ہوں گے، نہ کہ پہاڑ جیسا اعمال آپ نیکیوں کے انبار لگا دیں اور اس میں اگر اخلاص اور خلوص نہیں، للہیت نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کوئی میرا بندہ نیکیاں کر لے اور اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اس کی نیت میں خلوص نہ ہو، تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اس بندے کی نیکی ہے جو مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر نیکی کرے لیکن للہیت اور خلوص اور خالص اللہ کے لیے، ریاکاری نہ ہو، تو وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر عبادت اور نیکی ہیں اس کی۔ تو آج ہم غور کریں گے کہ یہ اخلاص، للہیت، اخلاص کی اہمیت دین میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا بے شک دین ہی خالص ہے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کی اپوزٹ کو ہم سمجھیں گے تو اخلاص ہمارے سمجھ میں آ جائے گا، خلوص، للہیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اخلاص کی اپوزٹ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ بس یہ دو عنصر آپ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مختصر جو گفتگو کریں گے حدیثوں کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، امید ہے آپ سمجھیں گے اس بات کو جو ہمارے معاشرے میں ویسے عام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں ہماری آنکھوں کو سچا وہی دکھا دیتا ہے جو دکھنے میں اچھا ہو۔ دلہن وہی اچھی لگتی ہے جو فل میک اپ میں ہو، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو فل میک اپ میں ہو، بیوٹی پارلر کے مقابلے ہوتے ہیں کہ کون دلہن کو اچھا بناتا ہے، اصلیت کوئی نہیں، پیچھے کیا ہے وہ اللہ عالم بالثواب، سب اس کو دیکھتے ہیں، باراتی بھی اس کو دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے اصلی اور نقلی کی۔ میرے دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے نا، اللہ اکبر، وہ تربیت یافتہ تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی۔ ان کی تربیت دیکھیں آپ، ان کے ہر عمل خالص، ہر کام خالص، للہیت پہ، اللہ ہی کے لیے جو کام کرنا، ساری زندگی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو کام کرتے، کہیں کوئی دکھاوا، کہیں کسی جگہ کہیں چھوٹی سی عبارت میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ منافقوں کا تو آیا، لیکن اللہ نے فرما دیا منافق تو کر سکتے ہیں دکھلاوا، بظاہر مذہب والے لگتے ہیں، بظاہر بہت بڑے مسلمان لگتے ہیں، بظاہر مسجد بنا لی، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کی رد کی کہ درار مسجد بے شک اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ بھی مسجد تھی تو اللہ نے کہا اس کو جلا دو، یہ مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا قیام، اس کی بنیاد اچھی نیت پر نہیں تھی۔ تو آج قرآن نے کہہ دیا کہ اس مسجد کو جلا دو، آج تک جلی، آج تک بسی نہیں ہے۔ حکومت قیامت تک کے لیے وہ مسجد نہیں رہی، اس لیے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ للہیت اور اللہ کے علاوہ کسی ریاکاری اور اس کے سبب بناؤ گے، اس کا رزلٹ ایسا ہی آنا ہے جو مثال دی۔ ہمارے عملوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری امت سے مجھے شرک کی کوئی بھی امید نہیں، میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ کیا شرک؟ تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ دوسروں کے، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک اللہ کی ذات میں کرنا، یہ سب شرک ہے۔ تو میری امت قطعی طور پر شرک نہیں کرے گی۔ ہاں، شرک اکبر کہا اس کو، شرک اکبر نہیں کرے گی، لیکن شرک اصغر میں مبتلا ہوگی۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ
شرک تو نہیں کرے گی، وہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو فرمایا شرک اصغر یہ ہے جو کام کریں گے دکھلاوے کے لیے کریں گے، جو کام کریں گے ریاکاری کے لیے کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے عبادتیں کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے معتبر بن جائیں گے، اندر کچھ نہیں ہوں گے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج آپ زمانہ آپ دیکھیں، غور کریں تو یہی ایک زمانہ ہے، یہی ایک معاملہ ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ آج آپ کو بڑا عالم بھی نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی دوسرا معاملہ، دو جملے بولتا ہے، تیسرا جملہ کبھی اس کا اچھا بولتا ہے کبھی اس کو بولتا ہے، ایک چیز پر قائم نہیں ہے، اس کے بعد جاتا ہے تو اس کی طرح کے جملے بولتا ہے۔ ارے بھائی تو عالم ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ تو آپ سمجھ گئے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اگر اللہ کے لیے بات کرتا تو آج اسلام پتہ نہیں کتنے عروج پر ہوتا۔ اللہ مسلمانیت ہماری کہاں ہوتی؟ آج ہماری دعاؤں میں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اثر نہیں ہے، بڑے بڑے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہے یار۔ وہ ایک جس کو تم بہت بڑا عالم مانتے ہو، حضرت آ گئے، اوہو بابا آ گئے، اور شاہ صاحب آ گئے، بھائی اس کی دعا میں تو اثر ہو، یہ اگر للہیت۔ اور اللہ فرماتا ہے جس کی دعا میں للہیت ہوگی، اللہ کے لیے خالص کوئی بھی عمل ہوگا تو میری بارگاہ اقدس میں قبول ہوگا۔ ورنہ تم دیکھو ہمارے اسلاف کو، ولی اللہ کو کہاں جہاں مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہ کے کرم سے خواجہ غریب نواز ہوں، داتا گنج بخش ہوں، جس پہ نگاہ مارتے تھے وہ اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ آج کیوں نہیں ہے ایسا؟ آج نہیں ہے نا ایسا، وجہ یہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا پہلے کہ شرک اصغر یہی ہوگا کہ اندر کچھ باہر کچھ۔ آپ چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ریاکاری کیا ہے، ریاکاری کو سمجھیے۔ ریاکار آپ دیکھتے ہو معاشرے میں، میں نے اتنی بڑی باتیں کی، اتنی ساری باتیں کی آپ کے سامنے، تو شاید آپ سمجھیں کیا بات ہے کہ میں کسی مولوی کے پیچھے پڑھا ہوں، میں خود مولوی تو میں کسی مولوی کے پیچھے پڑھا ہوں، نہیں سنیں آپ دیکھتے ہوں گے ہاتھ میں تسبیح، دنیا کی محفل ہے اور ہاتھ میں تسبیح، یہ بتائیے اللہ اللہ کیسے ہوگا یار؟ بات چیت تو گفتگو کر رہے ہو، تم گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح، کہیں بیٹھے ہوں گے بڑے صاحب، جھبا ابا سارا، زبان چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے، ہو یقینی طور پہ ہم جیسا آدمی متاثر ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا تھا بھائی، وہ تو بیٹھا ہوا، باقی تو سب باتیں کر رہے تھے۔ نہیں، اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ کیا تو تنہائی میں بھی ایسا ہے؟ تنہائی میں بھی ایسا ہے کہ تیرے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، تنہائی میں بھی تیرے پاس ذکر اللہ رہتا ہے، تو واقعی تو اللہ والا ہے اور واقعی تیرے اندر خلوص اور للہیت ہے۔ تنہائی میں بندہ کچھ اور، باہر آتا ہے تو جھبا شبا ایکٹنگ سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اللہ یہ تو بہت نیک بندہ، گفتگو میں شائستگی، گفتگو میں اثر، کمرے میں بیٹھے ہو تو ہنسی مذاق، اوٹ پٹانگ مذاق ہو رہے ہیں۔ مذاق ایک حد تک اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، کسی کا مذاق اڑانا، اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو پہ واقعات، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، باہر تو تقریریں بیان ہم کو ہلا دیں، اوئی ہوئی کیا اس نے تقریر کری ہے، اندر بیٹھا ہوا تو اپنے مجمع میں مذاقیں ہو رہی ہیں، ہنسی ہو رہا، ارے وہ استغفر اللہ، بہت نازیبا جملے بھی ہم نے دیکھے ایسے لوگوں کے آپ کے سامنے ہی۔ مقصد کیا تھا کہ یہ اندر تنہائی میں بھی بندہ ایسا ہی اللہ والا وللہیت ہو۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، وہ بڑی غضب کی حدیث ہے اور آج بہت مشہور ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی زبانی آپ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یا ہریرہ، یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ سے ایک حدیث سننا چاہتا ہوں، لیکن وہ حدیث ایسی ہو کہ جب سرکار علیہ السلام نے تمہیں سامنے بیٹھ کر سنائی ہو، وہ حدیث سناؤ۔ ابو ہریرہ مسکرائے، بولے ہاں میں بتاتا ہوں تجھے ایک حدیث پاک، لیکن وہ حدیث اس لیے تجھے سنا رہا ہوں کہ وہ حدیث تو بہت ساری سنائی سرکار علیہ السلام نے، لیکن وہ حدیث جب مجھے سنائی، وہ حدیث سن کر میں 3 دفعہ بے ہوش ہوا، 3 دفعہ بے ہوش ہوا، سن کر بھی بے ہوش ہوا، پھر میں نے آپ کو یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا، پھر میں بے ہوش ہو گیا، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ تو آج آپ دیکھیں معیار اس حدیث کو، اخلاص اور ریاکاری دونوں کو کمپیریزن کریں، موضوع تو ہمارا اخلاص ہے، لیکن اخلاص بمقابلہ ریاکاری، ظاہر ہے اخلاص جس میں نہیں ہوگا تو وہ ریاکاری میں ہی آئے گا نا، دکھلاوے میں بھی آئے گا نا۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 بندے اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں گے اعمال پہ، اس میں سے ایک ہوگا قرآن کا قاری، دوسرے الفاظوں میں عالم کا، یا قرآن عالم بھی سمجھ لیں، قرآن کا قاری بھی سمجھ لیں، اور میں تو کہتا ہوں آج کل جو نعت پڑھتے ہیں نا ان کو بھی سمجھ لیں، بظاہر آپ سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھ میں آ بازے وہ بھی دین کا کام ہی کر رہے ہیں نا، لیکن دیکھ لیں وہ قاری قرآن
اور دوسرا آیا سخی، سخاوت کرنے والا. جو آج کل معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں یار یہ تو بھائی واہ واہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا، اتنا قربانی کرتا ہے، تو 5 10 لاکھ 20 لاکھ کی گائے قربانی کرتا ہے، اور قربانی کی رات کو کافی کا دور چلتا ہے. کیوں؟ کہ تاکہ میری گائے لوگ دیکھ سکیں گے 20 لاکھ کی یا 50 لاکھ یا 60 لاکھ کی گائے میں کر رہا ہوں. یہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں نیوز کے اندر. بظاہر کسی پہ تانا نہیں ہے، لیکن ہم اپنا موازنہ کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارا دل جانتا ہے. اگر وہ ظاہر کر رہا ہے، اگر اس کے دل میں نہیں ہے تو بے شک وہ للہیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ بھی ایک ہمارے سامنے تماشا ہے، ہمارے لیے بھی ہے. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، کہ ہم بیٹھ کر قریب کسی دوسرے محفل میں جا کے کہتے ہیں یار میں بہت تھک جاتا ہوں. بولے کیوں؟ یار صبح تمہیں پتا 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے مجھے. بولے کیوں بھائی 3:30 4 بجے کیا اٹھنا؟ صبح فجر کی نماز 5 بجے، تو 3 بجے 2 بجے کیوں اٹھتا ہے؟ اب تو 2 بجے کا ٹائم ہے، 2 بجے کیوں اٹھتا ہے؟ 2 بجے تو کی نہیں. پھر وہ بتائے گا اپنی ساری اندر کی بات. یہ دیکھو اندر، یار تہجد پڑھتا ہوں صبح ہر روز، تہجد کوئی مس نہیں ہوئی میری. اب تہجد کوئی بتانے کی بات ہے یار، یہ تو اللہ اور تیرے درمیان میں تنہائی میں، اس رات نہ تیرے گھر والے دیکھ رہے. مثال کوئی نہیں، تو کمرے میں بند ہے، یہ ہے تیری عبادت. اور اتنی جینیس اور اتنی خالص عبادت ہے، اللہ اکبر، کسی کو بیان بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں کریں؟ تیرا اور اللہ کا معاملہ چل رہا ہے نا. اللہ فرماتا بھائی تنہائی کی عبادت ہے. ہاں فرض کے لیے حکم ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، حکم ہے ہمیں فرض کے لیے کہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ہم جا رہے ہیں فرض نماز کے لیے، تو کسی برابر والے کو بولیں گے نا بھائی میں فرض نماز پہ چل رہا ہوں، چلو نماز پڑھنے. یہ تو حکم ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کھلے عام بھی دے سکتے ہیں، تاکہ دوسرے کو ترجیح ہو، وہ بھی دوسرا دے زکوٰۃ اس معاملے میں. لیکن ویسی باتیں نوافل اور یہ دوسرے معاملات. اب کیا ہوا؟ ایک سخی، ایک عالم اور ایک شہید، 3 بندے پیش ہوں گے. قاری قرآن آئے گا، نعت خوان آئے گا، کچھ بھی سمجھ لیں آپ. میرے جیسا عالم آئے گا، تقریریں کر رہا ہوگا بڑی بڑی، ہر جگہ اسٹیج پہ، ٹی ویوں پہ، ادھر. وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ اقدس میں. اللہ فرمائے کیا کیا تو نے زندگی میں؟ یا اللہ میں نے تو تیرا دین پھیلایا، میں نے قرآن مجید کی تعلیم دی، میں اسٹیجوں پہ قرآن پڑھتا تھا بڑے اچھے آواز میں، لوگ واہ واہ کرتے تھے، تعریف ہوتی تھی سبحان اللہ. اور میں نے دین پھیلایا، میں نے یہ تقریریں کی، میں نے وہ بیانات کیے. اللہ نے فرمایا تو نے جانتا ہے وہ سارے کام میرے لیے نہیں کیے. بولے یا اللہ ہاں تو نے، یار اللہ بہتر جانتا ہے، اس وقت تو جھوٹ نہیں، وہ دل ہی تمہارا بتا دے گا. ہر چیز تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گی، بالکل کمپیوٹر یا ٹی وی کی طرح ویڈیو چلے گی. دیکھ تیرے دل کی ویڈیو، دل میں سے نکلے گی بات. یار آج جانے محفل میں ذرا بن ٹھن کے جاؤں، ذرا ٹی وی پہ اچھا ہوں اور ذرا روب ماروں گا تو واہ نکلے گی. یہ 3 جملے کہوں گا نا تو سبحان اللہ نکلے گا، سب شعر میں جائیں گے. اور یہ کہوں گا تو سب میرے پیچھے ہو جائیں گے اور میرے گرویدہ ہو جائیں گے. آج یہ ریٹنگ ویٹنگ سب سلسلہ کیا ہے؟ ریٹنگ ویٹنگ ہے کیا یار؟ کیا آپ کی ریٹنگ ہو بھائی فلانے مولانا کی 1 لاکھ ریٹنگ، اور بھائی ریٹنگ ویٹنگ ہے کیا؟ اللہ کو دکھانا تو خالص. بڑے پرانے عزراء علماء بھی گزرے ہیں اور یہ اللہ بھی گزرے ہیں، ان کی تو کوئی ریٹنگ نہیں تھی. تو مقصد کیا تھا؟ اللہ فرمائے گا تو نے سب دنیا کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا. تو جا، تو اجر چاہتا ہے نا، دنیا سے اجر ان کے لیے کیا کہ تجھے بڑا سے بڑا معاوضہ ملے. اب تو اچھی تقریر کرے گا، تجھے اچھے لوگ بلائیں گے، وہاں ہوگی، محفل میں مجھے اچھی جگہ دی جائے، وی آئی پی جگہ میں بیٹھوں. تو پھر اب تو جب وی آئی پی جگہ میں بیٹھنے کا قائل ہے تو نے دنیا داری دیکھی نا کہ دنیا تجھے مقام پر بٹھائے. جا جہنم کے اندر تیرا ٹھکانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اسی طرح عالم کے بعد وہ سخی کہے گا تو یا اللہ تیری راہ کے اندر میں نے کروڑوں روپے اربوں روپے دیے، میں نے کہا میرا نہیں، تو نے اس لیے نہیں دیے تاکہ تو نے اس لیے دیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں. تو اپنے دروازے پہ سب کو جمع کر کے نوٹ دیتا تھا، مال دیتا تھا، وہاں جا کے محفلوں میں مال دیتا تھا، وہاں اناؤنس کرتا تھا، یہاں اناؤنس کرتا تھا. تیرے دل میں کیا تھا؟ یہ اللہ جانتا ہے بہتر کہ تیرے دل میں اللہ کے لیے نہیں تھا. تو یہ چاہتا تھا سب مجھے سخی کہیں، جہاں بیٹھوں ارے یار یہ سخی آ گیا، یہ سخی آ گیا. تیرا دکھاوا اور تیری ریاکاری کے سبب تجھے جہنم کا اسباب بنی. جا جہنم میں داخل ہو جا. دیکھیا کیوں ابو ہریرہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا پتا آج ہم بھی کر رہے ہیں نا، کیا پتا، ہمیں پتا نہیں ہے نا، تو علم نہیں ہے تو اب کیا کریں. کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی منہ سے بھی کہہ دیتا ہے کوئی کسی بات، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا، تو اللہ جانتا ہے. اب تیسرا شہید، یا اللہ میں تو تیری راہ میں جنگ لڑتا رہا. بولے میری راہ میں تو نے جنگ نہیں لڑی، سب شہیدوں کے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص تو نے چاہا کہ شہید جو ہوتا بڑی عزت والا ہوتا ہے، اس کو تمغہ امتیاز ملتا ہے. اور جو جنگ میں لڑتا ہے تو سب کہتے ہیں واہ واہ بہادر. وہ زمانہ تھا، لڑائی زمانہ تھا تو لوگ بہادر. تو نے کہا میں جنگ لڑوں گا اور میرا بھی نام ہوگا. تو کئی جنگ جیتا لڑکے تو لوگوں نے
تجھے پھانسی کا تیرے سر پہ اٹھا دوں گا، واہ واہ واہ، بولے میں شہید بن کے بھی دکھاؤں گا، لیکن تیرے دل میں ذرہ برابر خیال نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے لڑوں گا، اللہ کے لیے اپنی جان پیش کر دوں گا، تو تیرا مرتبہ تیرا مقام کیا ہوتا؟ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی شہید ہونے کا ڈھونگ رچایا، چاہ تو بھی جہنم کے اندر، تینوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا اور میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر ابو ہریرہ نے اس بندے کو یہ بات سنائی اور سنانے کے بعد پسینہ آیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا میرے دوستوں، واہ واہ، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی چھوٹی سی مثل اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے سونا احد کے برابر میں خرچ کیا۔ اتنی للہیت، اتنا خلوص میرے صحابہ کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اخلاص اور خلوص۔ آئیے حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے مشائخوں میں شیخ المشائخ، اللہ کے ولی گزرے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اخلاص ختم، کتابوں میں ان کے لیے پورے چیپٹر ہیں، جو خلوص اور جو لہیت ان کے اندر تھی، اور جن کی ان کی ولایت کی شان یہ تھی کہ ایک سید زادہ آیا، پہلوان تھے، ریسلر تھے اس بغداد کے بہت بڑے، تو ایک سید زادہ کمزور سا آیا، بولے میں ان سے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا یار یہ پہلوان ہے، تو کمزور کیا چاہتا ہے؟ بولا نہیں لڑوں گا۔ اب وہ لڑنے کے لیے جب آیا، دوستو سنو، ایک اخلاص کی بات کر رہا ہوں، تو پہلوان جنید بغدادی تو نام تھا، انہوں نے ان کو دیکھا بھائی تو کیوں آیا بے موت بننے؟ بولا نہیں بات سنو، میں ہوں اللہ کے رسول کی امت میں سے، میں آل میں سے سید ہوں، شہزادہ ہوں، میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، اب میں بھیک مانگنا تو نہیں چاہتا، صدقہ ہم پہ حرام ہے، میں نے سوچا تجھ سے لڑوں گا اور تجھے ریکویسٹ کروں گا، اگر تجھ سے جیت گیا نا تو کم سے کم 2-3 سال تک میرے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا، شاید میرا بچیوں کی شادی بھی ہو جائیں گی۔ سنا آنسو آپ کہ اللہ سادات، آپ یقین جانیے روایتوں میں آتا ہے اس وقت ولایت نہیں ملی تھی، آپ نے اس سے لڑی کشتی اور خود ہی چت ہو گئے۔ اللہ یہ یہاں چت ہوئے، اللہ نے ان کو مقام مشائخ عطا فرما دیا، ان کو جتوا دیا کمزور سید کو۔ کیا خلوص، اتنا خلوص زندگی میں تھا ان کا، تفصیل اور نہیں جاتا، کہ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے اندر اتنا خلوص اور اتنا اخلاص ہے، بہت کم مشائخ میں ملتا ہے اللہ کے ولیوں میں۔ بولے یہ میرا کمال نہیں ہے، میں نے ایک حجام سے سیکھا، یہ اخلاص خلوص میں نے ایک حاجی نائی سے سیکھا، باربر سے سیکھا۔ سب حیران ہو گیا، حجام سے آپ نے خلوص سیکھا؟ بولے ہاں، کسی استاد سے نہیں، کسی بزرگ سے نہیں، کسی ولی سے نہیں، ایک حجام سے۔ بولے کیسے؟ بولے طالب علم کے زمانے میں مکہ میں تھا، تو میں حرم میری سہیلی تھی، میں 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا مدرسے میں کھاتا، لیکن میرے بال بڑھتے گئے، کٹانے کے پیسے میرے پاس نہیں۔ ایک دن استاد نے کہہ دیا آج کل تجھے بال کٹے بغیر یہاں دیکھا نا، تو ایسی دھمکی دی کہ میں ڈر کے مارے حجام کی دکان پہ چلا گیا۔ حجام ایک بال کاٹ رہا تھا بندے کے، میں نے اس کو کہا اے بھائی کیا تو میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو اللہ کے لیے میرے بال کاٹ سکتا ہے؟ اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ سکتا ہے؟ اس کا اجر اللہ دے گا تجھے۔ وہ بندہ حجام نے وہ کاٹ رہا تھا بال، اس کے بال چھوڑ دیے، بولا آئیے آپ بیٹھے، بولے مجھے بٹھا لیا اور میرے سارے بال کاٹے تو برابر والا چلانے لگ گیا۔ وہ بھائی میرا وقت تھا، میرا ٹائم تھا، میرا برباد کر رہا تھا ٹائم، میں تو پیسے دیتا ہوں بال کٹانے کو، فری میں کٹا رہا ہے، اس کو تو جلدی کاٹ رہا ہے۔ بہت چلایا تو آخر میں مڑ کے حجام اس کو کہتا ہے یار بات سن، ساری زندگی مال کے لیے کاٹے بال، مال کے لیے بال کاٹے نا، میں نے بال کاٹے پیسے کے لیے، آج ہی تو ایک بندہ آیا جو اللہ کے لیے کٹانے کے لیے آیا ہے، تو یہ نیکی تم مجھ سے نہ روک، یہ میں نیکی مجھے کرنے دے۔ وہ کاٹ کے چلے گئے، تو آپ کے دل میں فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا جب مجھے پیسے آئیں گے نا میں لوٹا دوں گا اس کو، اس کی اجرت دوں گا۔ آپ یقین جانیے جب وہ گئے تو کچھ سالوں کے بعد اللہ نے ان کو کرم کر دیا، پھر تو مشائخ ہو گئے، پھر تو اللہ کے ولی بن کے بڑے بڑے نامی گرامی۔ تو آیا اس کی دکان کے پاس پوٹلی لے کے اشرف کی بڑی، بولا آئیے، بولے کیا ہے؟ بولے وہی جو تو نے مجھے بال کاٹا تھا، میں وہی بندہ ہوں جس کے تو نے اجرت نہیں لی تھی، تو میں نے کہا اللہ کے لیے کاٹنا ہے۔ اس نے تھیلی اٹھا کے پھینک دیا، کیوں؟ کیا کس میں سے لوں میں؟ ارے وہ میری نیکی برباد کرنا چاہتا تو صرف خالص میں نے اللہ کے لیے کاٹے تھے، کہ اللہ کے لیے تو نے واسطہ دیا تھا، وہ للہیت میں میرا عمل تھا، کیا میرا عمل برباد کرنا چاہتے ہو کہ یہ نشرفی میں وہ کام چھوڑ دوں گا؟ واپس کر دی۔ تو میرے دوست بزرگ کو دیکھیں آپ، جنید بغدادی فرماتے ہیں اس بندے کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ اللہ اور الہیت اور خلوص کیا ہے۔ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، یاد رکھو بیچ کے اندر یہ دنیا داری۔ امام غزالی، امام نووی نے بہت لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، ان کی کتابیں آپ پڑھیں الحمدللہ، جتنی بھی ان کی 4 اور 5 کتاب جو ہے امام غزالی
کیا غضب کی باتیں لکھی ہیں خلوص کی. یہ واقعہ لکھا ہے بس آخری 2 منٹ کے اندر. حالانکہ 2-3 حدیثیں اور مجھے یاد ہے, وقت نہیں ہے, انشاءاللہ ہے تو طوالت والا موضوع. کہ ایک بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا. غور سے سنیے گا, آج ہمارے درمیان اگر آپ سوچیں, میں نے شروع میں تمہید دی نا آپ کو, اس کا جز یہ ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا, عابد, عبادت گزار, بہت نیک, بہت ہی اللہ کا پیارا بندہ تھا. اس کی بستی کے اندر ایک واقعہ ہو گیا کہ ایک ایسا درخت اگ گیا کہ جو وہاں دعا مانگتا اس کا دعا قبول ہو جاتی, جو کام نہ کرتا وہ ہو جاتا. تو ان بستی والوں نے پوری اس کو صبح جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیا, شرک کرنا شروع کر دیا. عابد نے دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں یہاں موجود ہوں اور یہاں شرک ہو رہا درخت کے اندر, یہ معاملہ. غصہ آ گیا اس کو. اس نے کہا نہیں, اس خالصتاً اللہ کے لیے. اس نے کہا میں اس درخت کو ہی کاٹ دوں گا, وہ درخت رہے نہ عبادت کرے. اب وہ نکلا کلہاڑی لے کر, دیکھیں آپ, خلوص تھا نا, اخلاص تھا نا, نکلا لے کے کلہاڑی, آج کاٹنے جا رہا ہوں. اب جب اخلاص اور تمہاری نیکیوں کے اندر خلوص آ جائے نا تو ایک خبیث بیچ میں کودتا ہے, وہ شیطان. شیطان انسان کے روپ میں آ گیا سامنے اس کے. بولے کہاں جا رہا ہے؟ بولے میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کو وہ سجدہ کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں. شیطان نے کہا تجھے میں وہاں جانے تو نہیں دوں گا, اور تجھے کیا پڑی ہے بھائی, کوئی کیا کرے کوئی کیا کرے, تو اپنا جا کے اللہ اللہ کر, تو بڑا عابد ہے یار, تیرا نام ہے, تو بہت عبادت گزار ہے. اس نے کہا نہیں, ہٹ جا میرے راستے سے, آج کوئی راستہ نہیں روکے گا, تو مجھے برگلا مت, تو مجھے یہ نہ کر. وہ نہیں مانا, شیطان تھوڑی جانے دے گا, وہ ہٹ گیا. اس نے شیطان کو اٹھا کے ہاتھ سے دھکا دیا, میرے سامنے سے ہٹ. شیطان 40 فرلانگ جا کے گرا. شیطان جیسا طاقتور آدمی, اندازہ کریں آپ, گر گیا اور اس کے سینے پہ چڑھ گیا. مجھے روکنا نہیں ورنہ تیرے کو ذبح کر دوں گا. شیطان دیکھنے لگ گیا, یار یہ طاقت مجھ سے بھی زیادہ. سمجھ گیا شیطان. اب شیطان نے اپنا پیترا بدلا, ٹھیک ہے یار جا بھلے جا, کیا فرق پڑ جائے گا, کاٹ لے گا تو کیا ہو جائے گا, 50-100-500,000 آدمی بچ جائیں گے تو کیا ہے, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں. اب دیکھیں شیطان کا حربہ کیا ہوتا ہے. میں تجھے دیتا ہوں, تو عبادت گزار ہے, میں تجھے روزانہ 10 دینار تیرے تکیے کے نیچے دوں گا, ملیں گے تو دیکھ. اس کے بعد تو کیسا کام کریو, عبادت کریو, اللہ کی راہ میں خرچ کریو. دیکھو یہ بھی حربہ ہوتا ہے, یہ بیچ میں لاتے ہیں. شیطان شیطانیت نہیں, وہ بھی لاتا ہے, برگلا لانا اس کو. اللہ کی راہ میں خرچ کریو, نیکی عبادت کریو, تیرے گھر والے پلیں گے, تیری زندگی. سوچنے لگے یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار, عبادت کی بھی بات کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے. آ گیا حربے میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے واپس جاتا ہوں, نہیں ملے نا تو اچھا نہیں ہوگا. بولو تو فکر نہیں کر, ملیں گے. صبح اٹھتا ہے, تکیہ نکالتا ہے, 10 دینار, واہ, پہلے دن خوش ہو جاتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے, سب کام کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے آپ, اللہ آج کا معاشرہ یہی ہے. بظاہر علماء, مولوی, فقیر جتنے بڑے بنتے ہیں, دنیا کے آگے جب بک جاتے ہیں تو آپ کو تو بظاہر اوپر پیمانہ لگتا ہے, یار یہ تو وہی جبے والا ہے, وہی ہے. چہرے پہ تو ظاہری میں تو کچھ ہر چیز نظر آتی ہے, اصل تو باطن ہے. باطن دیکھیے کہ للہیت نہیں ہے. اب وہ ایک دن واہ واہ, دوسرے دن واہ واہ, تیسرے دن بھی دیا شیطان نے, چوتھے دن بند. اب بولا یہ کیا ہو, کیوں نہیں آیا, 5ویں دن بند. او غصہ آ گیا. اس نے کہا اس نے مجھ سے چالاکی کی, دھوکہ کیا ہے اس بندے نے. اٹھا, 6ٹھے دن بولا میں اب تو درخت کاٹ کے رہوں گا, دیکھتا ہوں وہ کیسے روکتا ہے. اب وہ نکلا تو شیطان پھر آ گیا, بھائی کہاں جا رہا ہے؟ بولا وہ درخت کاٹنے. تو تیرا باپ بھی نہیں کاٹ سکتا وہ درخت. دیکھو شیطان تھا نا. بولا کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ بولا تو کاٹ کے دکھا. بولا تو بھول گیا میری بات, ایک ہاتھ مارا تھا تو کہاں گرا تھا, تو وہ مر گیا تھا. تو اب شیطان کو گھوسے مارا, دھکے مارا. شیطان ہلنے کا کام نہ لے. شیطان کہتا بہت مار لیا نا, اٹھا کے ایسے کیا نا تو وہ جا کے پتہ نہیں کئی سو گرور جا کے گرا, ہڈی پسلی ہو گئی, اوپر ہٹ گیا شیطان. بولا اب بتا کیا ہوا تیرا؟ بولا یار باقی تو سب صحیح ہے. سنیے آپ, باقی تو سب صحیح ہے یار, پہلے جو میں نے تیرے کو مارا تھا وہ کیا تھا, اور اب تو اتنا پاورفل ہو گیا. بولے نہیں, جب پہلے دن تو آیا تھا وہ اللہ کے لیے آیا تھا, تیرے اوپر بیک تھی, اللہ کی تیری مدد تھی. میں جانتا تھا کہ تو دنیا کو تباہ کر دیتا اگر وہ اللہ کے کام کے لیے نکلتا, لیکن جب تو میری مال کے نوٹ کی لالچ میں آ گیا, اب للہیت ختم ہو گئی. اب تو آ رہا ہے 10 دینار کے لیے, تیرے کو 10 دینار نہیں ملے نا, تو اس لیے اب درخت کاٹنے آ رہا. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو ایسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا جو نہیں کرتا جس کے اندر للہیت نہ, وہ عمل بھی زیرو ہو جاتے ہیں. کتنے ہی عمل کر لو ڈھیرو, اگر خلوص للہیت نہ ہو, یاد رکھو خالصتاً کوئی بھی کام کرو زندگی کے اندر اللہ ہی کے لیے کرو. اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں نیک عمل کی صحیح معنوں میں انما الاعمال بالنیات کی مصداق ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت